طلبہ جو تحریک تھی اس کو پچھلے 20-25-40 سالوں سے بند کر دیا گیا، جہاں سے خوبصورت نوجوان نرسری کے طور پہ سیاست میں سیکھتے تھے، کیونکہ 40-50 سال کے ظاہر میں 60 سال کی ایج کو ہونے والا ہوں، تو آئندہ کی جو قیادت ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ جب یہ قائدین سے سنیں گے، ان کے منشور کو سنیں گے، ہم ان سے یونیورسٹی کے متعلق ان کی سرپرستی کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ میں سے اللہ کرے تمام قائدین کامیاب ہو جائیں، تمام امیدوار۔ اس کے بعد ہم صرف یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کی بہتری کے لیے، یونیورسٹی میں میرٹ کی مینٹیننس کے لیے اور اس کے جو مشکلات ہوں گی فنڈنگ کی یا انفراسٹرکچر کی، اس میں ہمیں آپ کی سرپرستی چاہیے۔ لیکن قطعاً میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ہم کسی ایک یا دو یا کسی اس کی، ہم نے کوشش ہی کی ہے کہ حلقہ وائز ڈیبیٹ کا بھی ہمارا پہلا پروگرام یہ تھا کہ حلقہ نمبر 1 سے شروع کر رہے ہیں اور اس طرح، لیکن مجھے لگتا تھا کہ ایک تو چونکہ الیکشن کا جب یہ مومنٹم بڑھے گا تو تمام حضرات یہ اپنی وادیوں میں اپنے محلوں میں مصروف ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ اتنے دمکتے ستاروں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا میں آج اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں، اور آپ سب حضرات کا بہت مشکور کہ آپ نے ہمیں میں ان کو ڈیلیٹ روم میں سب دعائیں ذرا شروع کریں تاکہ ہمیں سوال کے بھی ایسی بنانے، اور انشاءاللہ پرچی پر کس کا نام ہو سکتا ہے؟ پرچی پر میرے نے کہا ہے کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے، لیکن میری جو روحانی جو تعبیر جو کہ یونیورسٹی کے جن میں وائس چانسلر ڈاکٹر نعیم صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے الیکشن سے پہلے ہمیں یہ موقع دیا کہ اپنے حلقے کے اپنے علاقے کے مسائل کو جو ہے عوام تک اجاگر کرنے کی میں آپ کا مشکور ہوں۔ میرے بھائی نے فرمایا کہ حلقے کی جو ہے 3 اپنے حلقے کی جو ہے مسائل جو درکار ہے حلقے کو، میرا حلقہ جو ہے حلقہ 2 سکردو، یہ حلقہ 1 کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو وہاں حلقہ ہے حلقہ 1 اور حلقہ 2۔ ہمارے حلقے میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ تعلیم کا ہے، دوسرا جو مسئلہ ہے وہ صحت کا ہے، تیسرا جو مین جو مسئلہ ہے وہ انفراسٹرکچر کا، روڈ کا ہے حلقے میں۔ تو ہماری ترجیح ہوگی کہ سب سے پہلے ہم ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ کم سے کم حلقہ نمبر 2 میں 3 کالجز، اور بہنوں کو بہت مشکلات ہے وہاں پر، تو کم سے کم ہم 10 جو ہے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹر ہمارا نمبر 2 میں ہم تعمیر کرائیں گے، اور جہاں جہاں ڈسپنسری کی کمی ہے وہ ہم انشاءاللہ ہم پورا کریں گے۔ یہ ہماری ترجیحات ہیں۔ دوسرا جو روڈ کے حوالے سے میں نے انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کی کہ حلقہ نمبر 2 ایک زرعی حلقہ ہے، وہاں پر کھیتوں سے جو ہے مختلف دور دراز علاقوں سے سبزی جو ہے وہ ہم مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے ہماری بھرپور ایک کوشش ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو اسکول جہاں پر کالج ہوں گے، جہاں پر ہمارا ہائی اسکول ہے، جہاں پر ہمارا مین جو سرکاری جو ادارے ہیں، ان تک روڈ ہم پہنچائیں گے، اور مختلف جو دور دراز ہمارا جو زرعی علاقہ ہے وہاں تک انشاءاللہ ہماری ترجیحات میں ہے کم سے کم ہم وہاں پر 40 کلومیٹر جو ہے میٹلی روڈ ہماری ترجیحات میں شامل ہیں۔ حلقہ نمبر 2 میں ہم اس چیز کو تعمیر کروائیں گے۔ جو بصیرت کے قریب تو بصیرت کے حدود میں نہیں آتا، یہ اپنی دلالت اپنی ذات پہ خود کرتا ہے۔ درود و محمد پاک آل اطہار پر۔ اما بعد، معزز سامعین، طلبہ و طالبات، جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد نعیم صاحب وائس چانسلر مسئلہ یونیورسٹی اور مختلف پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس، السلام علیکم۔ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی آج نہیں کہ ہم جتنے بھی ہم کینڈیڈیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے مسلم لیگ نون کا نام پکارا، یہ سب مسلم لیگ نون سے وابستہ ہے کسی نہ کسی حیثیت میں۔ رائٹ ہینڈ پہ غلام علی حیدری مسلم لیگ نون، لیفٹ ہینڈ پہ غلام محمد بشار، 15 دن پہلے مسلم لیگ خان صاحب میرے مسلم لیگ کے رہے
سوائے محسن صاحب کے. تو یہ سوال ان سب کی طرف سے میں جواب دیتا ہوں. آپ کا سوال ہے ان امپلائمنٹ کا. کسی بھی ملک کے پاپولیشن کے یارڈس کے حساب سے اس کو روزگار مہیا کرتا ہے. یہ ریشو ہمارے ملک میں اور پنجاب میں 18% ہے پاپولیشن کا, اور سندھ میں یہ کوئی 22% ہے, کے پی کے میں 23% ہے جو امپلائی گورنمنٹ نے مختلف صوبوں نے دیا ہے, اور جی بی کا یہ ریشو 28% ہے. سب سے پہلے میں یونیورسٹی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فورم سجائی, خوبصورت تقریب سجائی. شاید جزوی طور پر میرے کچھ سینئر احباب کو اس سے اختلاف ضرور ہوگا, لیکن اگر ہم دیکھیں تو آج سے 2500 سال پہلے کم و بیش ایتھنس میں جو الجمہور کتابی ریپبلکن پہ کام ہوا تھا اکادمی میں, تو اسی جمہوری نظام کو آج ہم اس کی پریکٹس کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسی نظام کو ایک تعلیمی ادارے کے دیے ہوئے نظام سے بہت سارے میرے پیشرو جو ہیں وہ مستفیض ہو چکے ہیں اور مستفیض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. آج یہ سوال کرنا کہ تعلیمی اداروں میں ایسی ڈبیٹ اور ایسی تقریب پہ اہتمام اچھا ہے یا نہیں ہے, خود اس بات کی دلیل ہے کہ خود یہ جو ڈیموکریسی ہے وہ کسی تعلیمی نظام کا دیا ہوا نظام ہے, جس کو آج ہم ایک آئیڈیل کے طور پر لے رہے ہیں. لیکن میرا سمجھنا یہ ہے کہ اگرچہ یہ آئیڈیل نہیں ہے, اس میں تطہیر کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس نظام میں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, اس کو ایڈریس کرنے سے پہلے میں ایک اور چیز یہاں پہ گزارش کرتا چلوں کہ گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں بنیادی طور پر خاص کر تعلیمی مسائل ہے. تعلیمی مسائل جس طرح اس پہ جانے سے پہلے, چونکہ میرے خیال سے 5 سے 10 منٹ کا ٹائم میرے پاس ہے جیسا کہ آپ نے کہا, تو ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جس طرح حاجی تابان صاحب نے میرے محترم ہیں, ان کے ساتھ اس موضوع پہ ایک دفعہ زبردست ڈبیٹ بھی ہوئی تھی اور علمی شخصیت بھی ہیں. گلگت بلتستان میں جو بنیادی مسئلہ ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ ہماری فیڈرل جو جماعتیں ہیں, جو ہماری جماعتیں فیڈرل جماعتیں جو یہاں پہ سیاست کرتی ہیں, وہ کبھی اس خطے سے مفلس نہیں رہی ہیں, مفلسانہ کاوشیں نہیں کی ہیں اور وقت گزاری کرتی رہی ہیں یہ جماعتیں. اس کی مثال کے لیے میں یہ بتا دوں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے, کسی کو اپنی شناخت چاہیے ہوتی ہے. آج 70 سالوں میں آپ اٹھا کے دیکھیں کسی بھی وفاقی سیاسی جماعت نے آپ کو اور مجھے آئیڈینٹیفیکیشن دینے کے لیے کبھی سنجیدہ ایفرٹ نہیں کی, بلکہ میں پورے وصف کے ساتھ میں یہاں پہ یہ سوال چھوڑنا چاہتا ہوں, کیا وہ جماعتیں جو اس وقت حکمرانی کر چکی ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں, کیا ان کے سربراہان نے گلگت بلتستان کی کاز اور آئیڈینٹیفیکیشن کی جب بھی بات آئی, جب بھی موقع آیا, تو کیا یہ سوال نہیں اٹھایا کہ گلگت بلتستان کو آئیڈینٹیفیکیشن دینے سے, گلگت بلتستان کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ دینے سے مسئلہ کشمیر کمزور پڑ جاتا ہے, جبکہ یہ حقیقت ہے کہ کشمیر کاس کے نقصان کے نام پر گلگت بلتستان کو وفاقی جماعتوں نے 70 سالوں سے لٹکایا. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سر ایسے میکینزم ہو اور اس میکینزم کو چینج کرنے کے لیے کبھی ہماری اسمبلی نے ایفرٹ نہیں کی ہے, تو کیسا معیار تعلیم آئے گا. اور یکساں نظام تعلیم کے لیے میری خواہش ہے اور کوشش ہے کہ جتنے, اگرچہ یہ بہت سخت بات ہے, جتنے گورنمنٹ سرونٹ ہیں جو اس ریاست سے سیلریز لیتے ہیں, نوکری کرتے ہوئے آپ ریاست کی جاب کرنا چاہتے ہیں, اسٹیٹ کی جاب کرنا چاہتے ہیں, سرکاری جاب کرنا چاہتے ہیں, لیکن عجیب نہیں ہے جب آپ کے بچے پڑھنے کی نوبت آتی ہے تو آپ کو اپنے تعلیمی ادارے پر, ریاست کے تعلیمی اداروں پر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے اور آپ نجی تعلیمی اداروں کی طرف بھاگتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن مسئلہ حل ہوگا یکساں نظام تعلیم کے لیے. ایک تو کریکولم کو پورے پاکستان میں ہمارے وفاقی جو وزیر تعلیم ہے اس کی خواہش میں اس نے جو پلان دیا ہوا ہے کہ کریکولم کو یکساں کرے. جب تک پورے پاکستان میں کریکولم کو یکساں نہیں کریں تو اس صورت میں یہ نجی تعلیم اور نجی تعلیمی ادارے جاتے ہیں, عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے. جناب وی سی صاحب, نعیم خان صاحب اور تمام شرکاء, طلباء و طالبات, مہمانان گرامی, السلام علیکم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پورے گلگت بلتستان
مسائلستان ہے. یہاں پر مسائل بہت زیادہ ہے اور مجھ سے پیشوا ہمارے گفتگو کرنے والوں نے مختلف مسائل کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے. انہیں میں ایک شعبہ صحت بھی انتہائی اہم اور بہت ضروری شعبہ ہے، جس میں آج تک خاطر خواہ کوئی کارنامہ کسی نے انجام نہیں دیا. تاہم میں بڑے فخر کے ساتھ یہ بات یہاں بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے حال ہی میں آپ کو 250 بیڈڈ ہاسپٹل دے دیا ہے اور اس پر کام جاری ہے اور یہ بہت ضروری ہے. یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں سب سے بنیادی چیز شعبہ صحت میں مین پاور کی ہے. یہاں پر ادویات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹڈ لوگوں کی کمی ہے، ویکنٹ سیٹیں بھی ہیں، ویکنسیز کی ضرورت بھی ہے اور اسی سے منسلک میں سمجھتا ہوں میڈیکل کالج کی یہاں پر بہت ضروری ہے بننا. تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں شامل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں بنیادی حیثیت 2 شعبوں کو ہے، ایک تعلیم اور دوسرا صحت. ان دونوں پر پاکستان تحریک انصاف کام کر رہی ہے اور بہت زیادہ اہمیت انہی 2 شعبوں کو دے رہی ہے. تو انشاءاللہ یہاں پر ہاسپٹل میں ہمارے یہ جو ہاسپٹل ہے جو اس وقت چل رہا ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا اس دفعہ اس وبائی صورتحال میں وینٹیلیٹر کی کتنی کمی ہو گئی. میں سلام پیش کرتا ہوں ان میڈیکل سٹاف کا جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وینٹیلیٹرز کا بندوبست کر کے فوری طور پر کسی حد تک ازالہ کیا، ورنہ بہت مشکل آ گئی تھی. تو اس قسم کے بہت سارے اور بھی مسائل ہیں شعبہ صحت میں. صحت کے سے متعلق انسٹرومنٹس کی بہت ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو خاص طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال، بھائیوں بہنوں، سیاسی جماعت کے قائدین، یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب اور دیگر ذمہ داران، السلام علیکم. آپ نے جو سوال کی، میں سیاستدان سے زیادہ خدمتگار رہا ہوں. میں نے سیاست کا آغاز 1990 میں کی. 90 سے لے کے آج 2020 میرے سیاست میں 30 سال ہو گئے. کبھی رات کبھی دن میں نے نہیں دیکھا، کبھی رنگ و نسل قوم نہیں دیکھا. ہر وقت اٹھ کے میں لوگوں کی خدمت کرتا رہا. آج آپ جس افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، سڑکوں کا، سٹی ایریا کی ٹاؤن پلاننگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں انتہائی مجھے افسوس ہے. میں یہاں شکایت کرنے تو نہیں آیا، البتہ یہ تمام چیزیں آج پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ 70 سال سے پورا 70 سال تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ بیچ میں زیادہ زیادہ 40-50 سال کی بات ہے. آج اگر ہمارے علاقے کا، آج یہ شاہ صاحب نے فرمایا مسائلستان بنا ہوا ہے، دیگر وہ بھی دعوے ہو رہے ہیں، یہ اگر یہ تمام چیزیں آج قوم جس نہج پر کھڑی ہے تو میں ببانگ دہل یہ کہنے میں فخر محسوس کروں گا کہ اس نہج تک پہنچانے میں ہماری سیاست سے ناعاقبت اندیش سیاستدان، نیک ملائیں، یہ لوگ اس چیز کا ذمہ دار ہے. اگر سیاستدان ہمارے اہل ہوتا تو آج قوم کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. میں تو کہتا ہوں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یا آپ سڑکوں کی حالت پوچھتے ہیں، آپ روڈ کی حالت پوچھتے ہیں، آپ کیا کون سا ایسا محکمہ ہے جو ہمارے یہاں پر ٹھیک ہے؟ مجھے تو میں تو تنگ آ کر 2012 میں سیاست سے مکمل تعلق کا اظہار کیا تھا.